شریف صاحب چاہتے، مطلب وہ روٹ اپنے بدلتی رہی سازش، اور پھر بند کمرے میں اس کاغذ کے بارے میں اپنے کیبنٹ ممبرز کے سامنے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے ساتھ سیاست کرنی ہے۔ اتنا سنگین مسئلہ، سیکریسی ایکٹ کا مسئلہ، اور کیونکہ اس سائفر میں کچھ نہیں تھا اسی لیے وہ بند لفافہ لہرایا گیا۔ اگر اس سائفر میں سازش ہوتی تو جو بھانڈ تھا، جو لاڈلا تھا، جس کو 2018 میں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ووٹ کا RTS بٹھا کر مسلط کیا گیا تھا، اس وقت وزیر اعظم کو اپنی کرسی سے ہٹا کر اس کو جیل میں ڈالا گیا 2018 کے الیکشن میں۔ اس 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو سسیلین مافیا گاڈ فادر کہا گیا۔ اس 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر فارغ کیا گیا، اور اس لاڈلے کو آرٹی ایس کو بٹھانا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام نواز شریف کو ووٹ دے رہی تھی، اور پھر RTS کو بٹھانا پڑا اس کو ووٹ دلوانے کے لیے، ووٹ کو چوری کرنے کے لیے، الیکشن کو چوری کرنے کے لیے۔ اور وہ شخص جس وقت اس کے خلاف عدم تحریک آئی تو سائفر کا لفافہ نکالا، آئین توڑا، نیشنل اسمبلی توڑی، اپنے وزراء کے ذریعے آئین توڑوایا، لا منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا، انفارمیشن منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا، سپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی، ڈیپٹی سپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی۔ یہ معصوم ہے؟ یہ معصوم شخص ہے جس کو معصوم کہا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آئین توڑا گیا، اور 14 دن کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد آ جائے کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف، اور یہ آئینی طریقہ ہوتا ہے، یہ کسی وزیر اعظم کے خلاف سازش نہیں ہوتی، یہ آپ کے آئین میں درج تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے جو کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف اس کے سٹنگ ممبرز کر سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ کسی قسم کی سازش نہیں ہوتی، اور اس کے بعد آپ کاغذ لہراؤ اور ملک کی پوری خارجہ پالیسی داؤ پہ لگا دو۔ سیکریسی ایکٹ کے پڑخچے، اور اگر اس میں کچھ تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 2، ساری قیادت بیٹھی، ساری انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی، ان سب ایک اس کے دور میں یہ وزیر اعظم تھا، اس نے وہ کمیٹی چیئر کی، اس معصوم آدمی نے وہ کمیٹی چیئر کی، کیونکہ اندر کمرے میں اس سائفر کے ساتھ کھیلنے کا حکم دے کے آیا تھا کابینہ کے ممبرز کو، اسی لیے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی وہ کہہ دیتا نا، پڑھ کے سناتا عوام کو، پڑھ کے سناتا کہ اس سائفر میں یہ لکھا ہے اور یہ میرے حکومت کے خلاف سازش ہے۔ آپ وزیر اعظم تھے، ساری آپ کے پاس طاقت تھی، اس کرسی کی طاقت تھی، اس منصب کی طاقت تھی، ریاستی طاقت تھی، آپ پڑھ کے سناتے عوام کو کہ جی یہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ یہ معصومیت ہے؟ تم ملک کے ساتھ کھیل کھیلو، تم ملک کی معیشت کو تباہ کر دو، عوام کو بے روزگار کر دو، روٹی چینی آٹا بجلی گیس مہنگا کر دو، تم معصوم ہو۔ تم 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ، جیسے سائفر کا بند لفافہ تھا نا، بند کاغذ تھا، اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ کابینہ میں لہراؤ اور کھا جاؤ، تم معصوم ہو۔ تم اربوں کی منی لانڈرنگ کر لو، فورن فنڈنگ کر لو، تم معصوم ہو۔ اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ دے تو میں الیکشن کمیشن کے کہو بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کی فیملیز نہیں باہر نکل سکتی، تمہیں عدالت بلائے تم کہو اوئے زیبا جج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم معصوم ہو۔ تم 9 مئی کو شہداء کے یادگاروں کو ٹھڈے مارو، ان کو توڑ کے سڑکوں پہ پھینکو، یہ معصوم ہے؟ تم 9 مئی کو ایمبولینسز جلا دو، تم رینجرز کی اور